محترم جناب محمد محسن رضا خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو لفظ غواد ہے اس کے تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے سوال کیا تھا، ہم نے جواب حاضر کیا۔ اس پر کسی صاحب کا ریئیکشن آیا، اس کے صحیح یا غلط ہونے کے حوالے سے آپ نے پھر سے سوال پیش کیا۔ خیر، جواب حاضر ہے۔ محترم، الحمدللہ ہم نے جو لفظ غواد کے تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے جواب حاضر کیا تھا وہ بالکل درست ہے۔ ہم اسی جواب کو پھر سے دہرائیں گے اور دہراتے رہیں گے، چونکہ وہ عربی قواعد کے مطابق ہے، اور وہ یہ کہ معرفت التجوید میں لکھا ہوا ہے کہ لفظ غواد کنارہ زبان اور ڈاڑھ سے مل کر ادا ہوتا ہے، لہٰذا اسی قاعدے کو فالو کرتے ہوئے لفظ غواد کو عربک زبان میں استعمال کرتے ہوئے ادا کرنا درست ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنا خطا اور جہالت ہے، جس سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے، جب جب آپ سوال کیا کریں پر اعتماد ہو کر کیا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تاہم اگر تحقیق کی حاجت ہو تو ہمارے سوال کے جواب کی تحقیق آپ معتمد فقہا، دیانتدار اور خیر خواہ حضرات سے کروایا کریں، کم علم اور متعنتین سے بچا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ خیر خواہ حضرات سے تحقیق کروائیں تاکہ آپ درستگی کو پہنچیں۔ محترم، ہر اس شخص پر لازم ہے جو لفظ غواد کو عربی زبان میں ادا کرے کہ وہ عربک قواعد کی روشنی میں اس کو ادا کرے۔ اس کی خلاف ورزی کرنا یہ جہالت۔ ہاں کوئی کوشش کرنے کے باوجود ادا نہ کر پائے تو دعا کریں کہ رب تعالیٰ توفیق دے، لیکن کوئی اپنی کوتاہی کو درستگی سمجھے تو یہ اس کی بے وقوفی اور جہالت ہے، جس سے کم مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ محترم، آگے کی بات سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ غور سے ملاحظہ فرما لیں کہ ایک زبان کا دوسری زبان میں ایک تو ہوتا ہے ٹرانسلیٹ اور ایک ہوتا ہے ورڈنگ۔ جیسے رمضان کا ٹرانسلیٹ انگلش میں فاسٹ ہوگا اور رمضان کی ورڈنگ انگلش میں RAMAZAN ہوگا۔ تو ورڈنگ اور ٹرانسلیٹنگ میں بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ امید ہے کہ اگر آپ باشعور ہیں تو ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، تاہم ہم پھر بھی کچھ باتیں عرض کیے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ محترم، جنہوں نے ریئیکٹ کیا انہوں نے کہا یہ نجدی وہابیوں کے یہاں کی دلیلیں غلط ہیں۔ جواب: محترم، کسی بھی چیز میں غیر قوم خاص کر بد مذہب کے ساتھ مشابہت سے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سی مانگ سر میں نکالتے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہودی نکالتے ہیں تو آپ نے بیج کی مانگ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے تھے۔ جب عرض کی یا رسول اللہ یہودی بھی تو ایک روزہ رکھتے ہیں، فرمایا آئندہ سال سے 2 روزے رکھنا۔ تو حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کے ساتھ مشابہت بالکل پسند نہ تھی، لہٰذا ان کی مشابہت سے ہمارے لیے اعتراض کرنا، بچنا یہ بے حد ضروری ہے۔ یہ بات کہنا بالکل بیجا ہے جو آپ نے کہی۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ لفظ ذال، زا، ضا، غواد کے تلفظ کی ادائیگی کے وقت آواز میں کنفیوژن رہتا بہت زیادہ۔ تو محترم، میں پہلے واضح کر دوں، یہ کنفیوژن صرف ان میں رہتا ہے جو کم علم ہوتے ہیں، جن کو عربک قواعد سے آگہی نہیں ہوتی اور جن کو رب تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہوتا ہے، جن کو علم اور شعور ہوتا ہے، ان کے لیے نہ کوئی دشواری ہوتی ہے اور نہ کوئی شک ہوتا ہے، نہ کوئی کنفیوژن ہوتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ کم علموں کے لیے ہے بس فقط۔ تو یہ آپ کی بات کہنا یہ بیجا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے پیش کی وہ بالکل غلط باتیں ہیں، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ لفظ غواد کو اس کے مخرج و صفات کے ساتھ ادا کرنا ہی لازم و ضروری ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، عربی لوگ غواد کو زاد نہیں بلکہ داد ہی پڑھتے ہیں، جیسے رمضان اور عید الاضحیٰ۔ محترم، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ عربک لوگوں سے ملیں اور ان سے بات چیت کریں یا ان کے لیکچرز کو سنیں یوٹیوب وغیرہ پر، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ لفظ غواد کو غواد ہی پڑھتے ہیں، دواد نہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اسی طرح عید الاضحیٰ ہی کہتے ہیں، اضحیٰ نہیں کہتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ آپ سن کے دیکھ لیں، کوئی کم علم اگر کہے تو اس سے غرض تھوڑی ہے، اس کی اپنی کمی ہے، زبان کا قصور تھوڑی ہے یہ۔
محترم میں آپ کو بتاؤں اور دوسری بات محترم، یہ رمضان اگر کسی نے انگلش میں ورڈنگ کرتے ہوئے ڈی کے ساتھ لکھ دیا تو اس میں عربک زبان کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو لکھنے والے کی غلطی یا پڑھنے والے کی غلطی ہے۔ یا عید الاضحیٰ کو کسی نے ادھا دال کے ساتھ پڑھ دیا تو یہ عربک زبان کا قصور تھوڑی ہے، یا اس کے اصول یا قواعد کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو لکھنے والے کی غلطی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رمضان انگلش میں ڈی کے ساتھ کیوں لکھا جانے لگا یا زیڈ کے ساتھ کیوں نہیں لکھا جاتا ہے۔ محترم، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1930 سے پہلے کی تمام انگلش بکس کا آپ مطالعہ کر لیں، اس میں لفظ رمضان کی اگر ٹرانسلیٹ ہے تو فاسٹ ہے، اگر ورڈنگ ہے تو وہ زیڈ کے ساتھ ہی ہے، ڈی کے ساتھ نہیں ہے۔ 1930 کی کچھ کتابوں میں یا اکثر کتابوں میں رمضان کی انگلش ورڈنگ جو ہے وہ ڈی کے ساتھ ہونے لگی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، لندن میں ایک کافر گھرانے میں ایک صاحب پیدا ہوئے جن کا نام تھا مرمڈیوک پکتھال۔ دنیاوی 1875 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، شعور آیا تو اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کیا، متاثر ہوئے تو سعودی عرب اور ترکی وغیرہ کا دورہ کیا اسلام کی تحقیق کرنے کے لیے، اسلام سے متاثر ہوئے، بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنا نام پھر پروفیسر محمد مرمڈیوک پکتھال رکھا۔ انہوں نے 1926-27 کے اوائل میں قرآن شریف کا ترجمہ کرنا شروع کیا، بالآخر وہ 1929 میں جا کر کے مکمل ہوا، جس کا نام رکھا انہوں نے دا میننگ آف گلوریس قرآن۔ تو انہوں نے اس میں کچھ الگ میتھڈ اختیار کیے، کچھ الگ اپنے قاعدے جاری کیے، جس کو کہا جاتا ہے دا میتھڈ آف پکتھال۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے قرآن چونکہ کیو کے ساتھ لکھا جاتا ہے ورڈنگ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے لکھا کے ساتھ۔ کیوں لکھا یہ وہ خود جانتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی انگلش ورڈنگ کرتے ہوئے انہوں نے زیڈ کے ساتھ نہیں بلکہ ڈی کے ساتھ لکھا۔ کیوں لکھا یہ وہ خود جانتے ہیں، خیر انہیں جو لگا۔ تو محترم، اس کے بعد سے لے کر کے رمضان کی ورڈنگ میں کنفیوژن ہو گیا، بعض لوگ زیڈ کے ساتھ لکھتے ہیں ابھی بھی اور بعض لوگ ڈی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سے کنفیوژن آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان دال کے ساتھ ہے، بلکہ وہ واد ہی کے ساتھ ہے۔ اصل میں اب اگر کوئی کہنے لگے رمضان زا کے ساتھ، یہ بھی غلط، رمضان زوا کے ساتھ یہ بھی غلط، رمضان جیم کے ساتھ یہ بھی غلط، رمضان زال کے ساتھ یہ بھی غلط، رمضان غاد کے ساتھ یہی صحیح ہے اور اسی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آئی بات؟ لفظ غاد جب عربی زبان میں بولا جائے گا اس کے قواعد کی رعایت کرنا لازم ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود ادائیگی نہ ہو تو دعا کریں کہ رب تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا صحیح بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے اور صحیح بات پر عمل کرنا چاہیے۔ ورڈنگ اور ٹرانسلیٹنگ میں فرق ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کسی نے لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، جو قرآن شریف میں ہے وہ صحیح ہے، یہی ہمارا اعتقاد ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ گزارش ہے کہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ غیر المغضوبی دال کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب کل کے دن کے معنی میں ہو جائے گا، اور ولضالین دال کے ساتھ پڑھ دیں تو وہاں پر معنی ہے یا اللہ گمراہ لوگوں کے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا، لیکن یہاں پر دال کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہو جائے گا صحیح راہ چلنے والے لوگوں کے راستے سے بچا۔ یہ تو بالکل غلط، معنی فاسد ہو جائے گا۔ میرے بھائی صحیح راہ کو سمجھو۔ گزارش ہے کہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔